بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر سائفر کیس میں فرد جرم عائد ہو چکی ہے۔ فرد جرم عائد ہونے کا مطلب کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی مجرم ثابت ہو گئے۔ اور جرم کون سا کیا ہے؟ ملک سے غداری، یعنی کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا شخص عمران خان ہے جس کے اوپر غداری ثابت ہو چکی ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے اس فرد جرم کے اوپر بات کریں گے، اس کے بعد جو پی ٹی آئی والے یوتھیے یہ الزام لگاتے تھے کہ پہلے تو کہتے تھے کہ سائفر ہے بھی نہیں، اب یہ سائفر کو بنیاد بنا کر عمران خان کے اوپر فرد جرم عائد کر دی، تو جھوٹ تو ان کا پکڑا گیا۔ اس میں کیا لاجک ہے؟ پی ٹی آئی والے بھولے بھی نہیں ہیں یوتھیے، اور جہل بھی نہیں ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں۔ میں فتنہ ثابت کروں گا، سمپل الفاظ میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ پہلے جو کہتے تھے کہ سائفر تو ہے ہی نہیں، اب کہتے ہیں کہ سائفر اس نے لیک کیا اور اس کے اوپر یہ اس کا مجرم ٹھہرا۔ تو یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ کس طرح یوتھیے ایک فتنے میں مبتلا ہیں، اور وہ سب لوگوں کو جہل سمجھتے ہیں اپنی طرح، کہ بھئی ہم جس طرح بیوقوف فتنے میں یعنی مبتلا ہیں تو سب لوگ اسی طرح ہیں۔ وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے میں بات کرتا ہوں کہ اس سائفر کیس میں فرد جرم کیسے عائد ہوئی۔ ناظرین، یہ اردو پوائنٹ کی خبر ہے اور یہ خبر عام تقریباً چل گئی ہے کہ سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو فرد جرم عائد۔ سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ کا صحت جرم سے انکار، عدالت نے کیس کے گواہات کے بیانات 27 اکتوبر کو طلب کر لیے۔ اسلام آباد اردو پوائنٹ اخبار تازہ ترین 23 اکتوبر 2023 خصوصی عدالت نے سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کر دی۔ میڈیا رپورٹ آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت کی، جہاں عدالت نے سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ پر فرد جرم عائد کی۔ تاہم چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی نے صحت جرم سے انکار کیا۔ عدالت کیس کے گواہات کے بیانات کے لیے 27 اکتوبر کو طلب کر لیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ سائفر کیس میں ایف آئی اے کی جانب سے جمع کرائے گئے چالان میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو ملزم قرار دیا گیا ہے۔ سائفر کیس میں ایف آئی اے نے اپنے چالان میں چیئرمین پی ٹی آئی کو بطور اس وقت کے وزیر اعظم مجرمانہ اقدامات اور اس کے نتیجے میں خارجہ تعلقات کو پہنچنے والے نقصان کا ذکر کیا۔ ایف آئی اے کا چالان میں کہنا ہے کہ سائفر کی غیر قانونی تحویل سے ملزمان نے ملکی سلامتی کو داؤ پر لگایا۔ سائفر کی غیر قانونی تحویل سے ملزمان نے ملکی سلامتی کو داؤ پر لگایا۔ ملزمان کا اقدامات سے غیر ملکی قوتوں کا مفاد پورا ہوا اور پاکستان کو نقصان پہنچا۔ سابق وزیر اعظم اور وزیر خارجہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ دفعہ 5 اور 9 کے تحت ملزم ہیں۔ معلوم ہوا کہ چالان کے ساتھ 30 گواہان کی فہرست دی گئی ہے۔ ایف آئی اے کے چالان میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے اس وقت کے سیکرٹری جنرل اعظم خان کا کردار اور ان کے بیان کا بھی ذکر ہے۔ ایف آئی اے چالان میں کیا گیا ہے کہ 30 ستمبر کو قبضے میں لی گئی رپورٹ کے مطابق سیکرٹری خارجہ کی ہدایت پر سائفر اعظم خان کو دیا گیا۔ قواعد کے تحت سائفر تلف کرنے کے لیے دفتر خارجہ کو واپس کرنا ضروری تھا۔ ناظرین، اب میں آپ لوگوں کو سمپل اور سادہ الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ میں کسی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، سمپل اور سادہ الفاظ میں کہ جب یہ سائفر کا کیس شروع ہوا، عمران خان نے سائفر لہرایا، تو اس ٹائم عمران خان کی جتنے بھی مخالف تھے وہ کہتے تھے کہ یہ سائفر جھوٹ ہے۔ اور اب سائفر کے اوپر کہ عمران خان نے سائفر اپنے پاس رکھا، یا اس کی جو ذمہ داری تھی جہاں اس کو پہنچانا تھا یا اس کو پبلک نہیں کرنا تھا، وہ عمران خان نے غلطی کی۔ یہ خارجہ پالیسی کے خلاف ہے، یہ ملک کے لیے ایک سیکرٹ ہوتا ہے، اس کو اس نے پبلک کر دیا، لہٰذا یہ اس کے اوپر جرم ثابت ہو گیا، اس کو سزا دو۔ تو اب تضاد تو نظر آ رہا ہے کہ پہلے کہتے تھے کہ سائفر ہے ہی نہیں، اب کہتے ہیں کہ سائفر اس نے لیک کیا ہے، تو یہ جرم تھی۔ یہ آخر ماجرا کیا ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ ناظرین، یہ جو یوتھیے ہیں نا، یوتھیے ان کو ہم ہر قسم کا لقب دیتے ہیں کہ یار یہ جہل ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں جب بھولے ہیں ان کو سمجھ بھی نہ، یہ جہل ہیں نہ بھولے ہیں، یہ فتنے میں مبتلا ہے۔ اور فتنہ کسے کہتے ہیں؟ شر، فساد، جھگڑا، کسی کی نہ ماننا،
اور اپنے لیڈر جس کی بنیاد پر یہ فتنہ پھیلا رہے ہوتے ہیں آنکھیں بند کر کے اس کی باتوں کے اوپر یقین کرنا، نہ مخالف کی دلیل سننا، نہ ان کے ثبوت سننا، نہ کسی منطق کے اوپر یعنی کہ یقین کرنا، نہ اپنا دماغ استعمال کرنا، بس آنکھیں بند کر کے جو ان کا فتنے کا لیڈر ہوتا ہے اس کے اوپر بھروسہ کر لینا، یہی اس ٹائم یوتھیے کر رہے ہیں۔ ناظرین سائفر کیا؟ میں آپ لوگوں کو سمپل انداز میں مثال دے کے میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ کوئی آدمی مجھے آ کے ایک پیغام دیتا ہے، بھئی یہ ایک رکا ہے، یہ ایک لیٹر ہے، یا کوئی ایک پیغام ہے، اس کے اندر کیا چیز ہے مجھے معلوم نہیں ہے۔ میری ذمہ داری کیا ہے کہ میں نے یہ آگے کسی کو پہنچانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر کیا ہے لکھا ہوا ہے وہ مجھے معلوم نہیں ہے، اس سے میں جو کوئی غرض نہیں ہے، میری ڈیوٹی ہے کہ میں نے وہ آگے پہنچانا ہے، لیکن میں نے وہ کھول کے اس کے اندر چیک کیا کہ کیا ہے۔ اچھا، اس کے اندر چاہے وہ گالی لکھی ہوئی ہے، چاہے اس کے اندر شعر و شاعری لکھی ہوئی ہے، چاہے اس کے اندر جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں ہے۔ میں نے جو جرم کیا ہے اس کو اوپن کیا ہے، اس کو لیک کیا ہے، جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب اس کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے کہ اچھا لکھا تھا، برا لکھا تھا، صحیح تھا، غلط تھا، کچھ بھی تھا، لیکن مجھے جو سزا ملے گی وہ اس کو لیک کرنے کی، اس کو اوپن کرنے کی، اس کو پبلک کرنے کی سزا ملے گی۔ اب اس ٹائم اگر آپ پی ٹی آئی کے ان کے بیانات سن لو تو وہ کیا کہتے تھے کہ سائفر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہاں سے مداخلت ہوئی ہے، کوئی کہتے تھے جی مداخلت ہوئی ہے، کوئی کہتے ہیں کہ جی سازش ہوئی ہے۔ سازش اور مداخلت کا ذکر ہوتا ہے کہ جی سازش کیا ہوتی ہے، مداخلت کیا ہوتی ہے، جی اس سے سائفر سے سچ ثابت ہو گیا۔ تو اس ٹائم جو انکاری ہو رہی تھی عمران خان کے مخالف لوگوں کی طرف سے، وہ اس چیز کی انکاری نہیں ہو رہی تھی کہ سائفر ہے ہی نہیں، یا وہاں سے کوئی پیغام یا کوئی چیز آئی نہیں، اس سے انکاری نہیں ہو رہی تھی۔ انکاری ہو رہی تھی کہ اس کے اندر جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ چیز نہیں لکھی جو عمران خان بتا رہا ہے، اس کے اوپر اختلاف تھا۔ اب یوتھیے کیا کہتے ہیں کہ جی پہلے تو یہ سائفر مانتے ہی نہیں تھے، اب ان لوگوں نے سائفر کے اوپر عمران خان کو سزا سنا دی۔ اور جو جہل قسم کے جوتھے ہیں، جو بے وقوف قسم کے جوتھے ہیں، جو کم عقل ہیں، جو عقل بھی استعمال نہیں کرتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو جی عمران خان کے ساتھ تو زیادتی ہو رہی ہے، عمران خان کے ساتھ تو انتقام ہو رہا ہے۔ نہیں، عمران خان کو نہ سازش، نہ مداخلت، نہ ڈونلڈ لو نے کیا لکھا ہے یا کچھ بھی لکھا ہے، اس سے سزا نہیں ہوا۔ عمران خان کو اس کی سزا ہوئی ہے کہ جو اس کا اختیار بھی نہیں تھا سائفر کے اوپر، وہ اس نے اس کے اوپر اختیار لگایا، یعنی کہ اس کو اوپن کیا، پبلک کیا، اندر کی باتیں بتائیں۔ کیونکہ جو خارجہ پالیسی ہوتی ہے، جو سفارتی تعلقات، اس میں کئی سیکرٹ قسم کے پیغامات ہوتے ہیں کہ جو میں آپ لوگوں کو تفصیل تو نہیں بتا سکتا ہوں، کہ جو کسی ایک اہم ادارے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو سیکرٹ رکھا جاتا ہے، اس کو عام پبلک نہیں کیا جاتا۔ جو عمران خان نے یہ کیا ہے تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ عمران خان نے ملک کے سیکرٹ کو یعنی کہ اس نے پبلک کیا، دنیا کو بتایا ہے۔ تو عمران خان کے تحریک عدم اعتماد، ٹھیک ہے، تحریک عدم اعتماد جو اس کے خلاف ہوئی، اس کے بعد جو سائفر اس سے پہلے شروع ہو گیا تھا، لیکن اس سے پہلے بھی عمران خان کے خلاف یہ چیزیں عام ہو چکی تھیں کہ عمران خان نے ایک بار کہا تھا کہ بھئی اگر ہمارے انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو جائیں تو ہمیں ایٹم رکھنے کی ضرورت کیا ہے، ہم کو ایٹمی طاقت رکھنے کی ضرورت کیا ہے۔ تو اس ٹائم پوری دنیا کے جو اسلامی ممالک ہیں ان کی طرف سے شدید قسم کا رد عمل آیا تھا کہ یہ جو ایٹمی پاکستان طاقت بنا ہے تو وہ صرف انڈیا کے لیے بنا ہوا ہے، کہ اگر انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے تو عمران خان اس کے اوپر بھی کام کر رہے تھے۔ یہ بھی نقصان تھا کہ اگر عمران خان جو اس نے نا ای وی ایم یعنی کہ مشین، جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین لے کے آ رہا تھا جنرل فیض سے مل کے، یہ پورا اس کا پلان تھا کہ میں بنگلہ دیش اور کوریا اور چائنا کی طرح جمہوریت بھی رہے گی اور میں 10 سال قابض بھی رہوں گا، اپنے مرضی کے اپنے پسندیدہ ہر ادارے کے ہیڈ کو لگا کے ہم انجوائے کریں گے۔ یہ عمران خان کا بہت بڑا پلان تھا۔ شاید وہ پاکستان کے ساتھ اپنے حساب سے مخلص بھی ہوتا کہ اگر وہ قسم اٹھائے کہ میں پاکستان کے ساتھ مخلص تھا، لیکن اس کے مخلص کو دیکھنا ہے کہ وہ کیسے مخلص تھا۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ جو جہاد ہے وہ جرم ہے تو پھر ہم کیسے اس کو مخلص کہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو جائیں تو ہمیں ایٹم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے،
تو وہ اپنے ملک تک سوچتا ہے نا، پاکستان پوری یعنی کہ مسلمانوں تک تو نہیں سوچتا ہے نا. تو برکب ناظرین یہ بات لمبی ہو جائے گی. اصل بات یہ ہے کہ عمران خان کو جو سزا ہوئی ہے وہ غداری کی وجہ سے ہوئی ہے. وہ اب غدار ثابت ہو چکا ہے. اور الحمدللہ ہم شروع سے ہی کہتے تھے کہ عمران خان بیرونی ایجنڈے کے اوپر کام کر رہا ہے. اس کا پاکستان سے نہ تعلق ہے، نہ اسلام سے تعلق ہے، نہ غریب عوام سے تعلق ہے. اور یہ چیز وقتاً فوقتاً ثابت ہو رہی ہے. برکب ناظرین دیکھتے ہیں اس کے اوپر سزا کتنی ہوتی ہے. کچھ بولتے ہیں 14 سال سزا ہوگی، کوئی کتنی بول رہا ہے. برکب سزا جتنی بھی ہوگی، لیکن یہ ثابت ہو چکا ہے کہ عمران خان نے غداری کی ملک کے ساتھ. رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میں سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.